وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کسی کے قضا روزے باقی ہوں رکھنے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً رکھ سکتا ہے، بلکہ اگر پہلے رمضان کے روزے قضا ہیں تو وہ اسی شعبان میں رمضان کی آمد سے پہلے پہلے رکھنا فرض ہے، اگرچہ وہ شعبان کی 29 تاریخ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح سختی کے ساتھ منع کیا ہے رمضان کی آمد سے 1-2 دن پہلے رکھنے سے، اور پھر مستثنا قرار دیا ہے کہ الا من کان یصوم، کہ الا یہ کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس کی عادت روزے رکھنا تھا، اگر کس کی عادت پیر جمعرات یا مہینے کے آخری عشرے میں 3 روزے رکھنا عادت تھی، پیر جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، اس کے لیے استثناء ہے، بلکہ اس کو رکھنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے باعث اجر ہے، بلکہ اس پر اس کے ایسے لوگوں کے لیے مستحب ہونے کی دلیل صحیح بخاری کی ایک روایت بھی ہے، جس پر تفصیلاً پہلے میں گروپ میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اور رہا مسئلہ جن کے ذمے روزے قضا ہیں، جیسے عورتیں ہیں یا کوئی بھی آدمی جو بیمار تھا، یا خواتین عذر شرعی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، یا کسی کے ذمے نظر کے روزے ہیں، بالخصوص پہلے رمضان کے روزے، ان کے ذمے فرض ہے کہ وہ 15 کے بعد بھی رمضان کی آمد سے پہلے پہلے رکھیں، ورنہ یہ رمضان آ گیا پہلے روزے قضا رہے، پھر بعد میں فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار بھی کرنی پڑے گی، اور پھر ساتھ ساتھ روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ لہذا جو لوگ نفلی روزے رکھنے کے عام عادی ہوں، ہر مہینے میں یا منڈے تھرسڈے کو، ان کے لیے بھی مشروع ہے، ان کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ ایام بیس میں کسی وجہ سے نہیں، لیکن مہینے کے آخری عشرے میں 15-20 کے بعد یا 25 کے بعد وہ 3 روزے رکھتا ہے، وہ بھی اس سے مستثنا ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ جس کے ذمے قضا روزے ہیں اس کے لیے تو ازحد ضروری ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے پہلے ان قضا روزوں کو پورا کرے، اگرچہ شعبان کا آخری 29 کا دن بھی کیوں نہ ہو۔ جو منع ہے وہ صرف نفلی روزے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے رکھنا منع ہے۔ ہاں اللہ عالم۔